بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، جس میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کچھ ایسے عجیب سوال کیے جن کے جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ آپ کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بہت سے لوگ آپ کے اس معجزے کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے جب بھی حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے، اگر راستے میں ان کو کوئی دیکھ لیتا تو وہ لوگ عجیب و غریب سوال حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور کہتے کہ اللہ سے ہمارے اس سوال کا جواب ضرور پوچھیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میری ایک درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب دولت ہے، اور سب کچھ اتنا زیادہ ہے کہ میں ان کو سنبھال نہیں سکتا۔ برائے مہربانی آپ اللہ سے عرض کریں کہ میری مال و دولت کچھ کم کر دیں تاکہ میں اپنی دولت کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور فرمایا کہ میں تمہاری یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے سفر کی طرف چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر چلے تھے کہ ایک اور شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا، جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ بیچارہ بہت ہی غریب لگ رہا تھا۔ اس شخص نے بھی اپنی غریبی اور بیچارگی کی التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں بات کیجیے گا کہ مجھ غریب پر بھی اپنا رحم کرے اور کچھ مال و دولت مجھے بھی دے دے، کیونکہ میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری التجا اللہ کے حضور ضرور پیش کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو کچھ کہنے سے پہلے ہی پروردگار عالم سب کچھ جانتے تھے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا راز جانتے ہیں اور اپنے رب سے ہم کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس سے کہہ دو کہ میرا شکر ادا نہ کیا کرے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرے اور اس کو میں نہ نوازوں، اس لیے وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور جس بندے نے مال و دولت مانگی ہے جو کہ میرا شکر ادا بھی نہیں کرتا، اس سے جا کر کہہ دو کہ مال و دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن میں نے اس کو آنکھیں، کان، ناک، زبان اور ایک تندرست انسان بنایا ہے، بس وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ واپس اپنی بستی میں آ گئے اور اس امیر شخص سے ملے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ پھر اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور میں اس مالک کا شکر ادا نہ کروں، اور مال زیادہ ہو یا کم
میں کبھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا مال پھر کبھی کم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جو لاچار اور غریب تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی التجا کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے تیرے لیے ایک فرمان بھیجا ہے کہ تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میرا شکر ادا کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ کہ میرے پاس تو نہ اچھا لباس ہے اور نہ کھانا، اس حالت میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں دیے ہیں، کیا یہ تمہاری نظر میں نعمتیں نہیں ہیں؟ ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ اس بات پر اس شخص نے جواب دیا کہ جب تک میں امیر نہیں ہو جاتا میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں دن بدن اضافہ کر دیں۔ شکریہ۔